دوسرا سلاطین باب نمبر 25۔ صدقیہ کا فرار اور گرفتاری۔ ایک دن صدقیہ بابل کے بادشاہ سے سرکش ہوا، اس لیے شاہ بابل نبوکدنضر تمام فوج کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ یروشلم پہنچا تاکہ اس پر حملہ کرے۔ صدقیہ کی حکومت کے 9ویں سال میں بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کرنے لگی۔ یہ کام 10ویں مہینے کے 10ویں دن شروع ہوا۔ پورے شہر کے ارد گرد بادشاہ نے پشتے بنوائے۔ صدقیہ کی حکومت کے 11ویں سال تک یروشلم قائم رہا، لیکن پھر کال نے شہر میں زور پکڑا اور عوام کے لیے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔ چوتھے مہینے کے 9ویں دن بابل کی فوجوں نے فصیل میں رکنا ڈال دیا۔ اسی طرح صدقیہ اپنے تمام فوجوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اگرچہ شہر دشمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے اس دروازے سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق 2 دیواروں کے بیچ میں تھا۔ وہ وادی یردن کی طرف بھاگنے گئے، لیکن بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اسے یریحو کے میدان میں پکڑ لیا۔ اس کے فوجی اس سے الگ ہو کر چاروں طرف منتشر ہو گئے اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔ پھر اسے ربلہ میں شاہی بابل کے پاس لایا گیا اور وہیں صدقیہ پر فیصلہ صادر کیا گیا۔ صدقیہ کے دیکھتے دیکھتے اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد فوجیوں نے اس کی آنکھیں نکال کر اسے پیتل کی زنجیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گیا۔ یروشلم اور رب کے گھر کی تباہی۔ شاہی بابل نبوکدنضر کی حکومت کے 19ویں سال میں بادشاہ کا خاص افسر نبوزرادان یروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں پر مقرر تھا۔ 5ویں مہینے کے 7ویں دن اس نے آ کر رب کے گھر، شاہی محل اور یروشلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی عمارت بسم ہو گئی۔ اس نے اپنے تمام فوجوں سے شہر کی فصیل کو بھی گرا دیا۔ پھر نبوزرادان نے سب کو جلا وطن کر دیا جو یروشلم اور یہودا میں پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ بھی ان میں شامل تھے جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاہی بابل کے پیچھے لگ گئے تھے۔ لیکن نبوزرادان نے سب سے نچلے طبقے کے بعض لوگوں کو ملک یہودا میں چھوڑ دیا تاکہ وہ انگور کے باغوں اور کھیتوں کو سنبھالیں۔ بابل کے فوجوں نے رب کے گھر میں جا کر پیتل کے دونوں ستونوں، پانی کے باسنوں کو اٹھانے والی ہتھ گاڑیوں اور سمندر نامی پیتل کے حوض کو توڑ دیا اور سارا پیتل اٹھا کر بابل لے گئے۔ وہ رب کے گھر کی خدمت سر انجام دینے کے لیے درکار سامان بھی لے گئے، یعنی بالٹیاں، بیلچے، بتی کترنے کے اوزار، برتن اور پیتل کا باقی سارے سامان۔ خالص سونے اور چاندی کے برتن بھی اس میں شامل تھے، یعنی جلتے ہوئے کوئلے کے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔ شاہی محافظوں کا افسر سارا سامان اٹھا کر بابل لے گیا۔ جب دونوں ستونوں، سمندر نامی حوض اور باسنوں کو اٹھانے والی ہتھ گاڑیوں کا پیتل توڑوا دیا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ اسے تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ چیزیں رب کے گھر کے لیے بنوائی تھی۔ ہر ستون کی اونچائی 18 ہاتھ، ان کے بالائی حصوں کی اونچائی 3 ہاتھ تھی اور وہ پیتل کی جالی اور اناروں سے سجے ہوئے تھے۔ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے ذیل کے قیدیوں کو الگ کر دیا۔ امام اعظم سرایا، اس کے بعد آنے والا امام صفنیہ، رب کے گھر کے 3 دربانوں، شہر کے بچے ہوں میں سے اس افسر کو جو شہر کے فوجوں پر مقرر تھا، صدقیہ بادشاہ کے 5 مشیروں، امت کی بھرتی کرنے والے افسر اور شہر میں موجود اس کے 60 مردوں کو۔ نبوزرادان ان سب کو الگ کر کے صوبہ حمات کے شہر ربلہ لے گیا جہاں بابل کا بادشاہ تھا۔ وہاں نبوکدنضر نے انہیں سزائے موت دی۔ یوں یہودا کے باشندوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ جدلیہ کی حکومت۔ جن لوگوں کو بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یہودا میں پیچھے چھوڑ دیا تھا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیقام بن صافن مقرر کیا۔ جب فوج کے بچے ہوئے افسروں اور ان کے دستوں کو خبر ملی کہ جدلیہ کو حاکم مقرر کیا گیا ہے تو وہ مصپا میں اس کے پاس آئے۔ افسروں کے نام اسماعیل بن تنتنیہ، یونان بن قری، سرایا بن تنہومت نطفاتی اور یازنیہ بن میقاتی تھے۔ ان کے فوجی بھی ساتھ آئے۔ جدلیہ نے قسم کھا کر ان سے وعدہ کیا، بابل کے افسروں سے مت ڈرنا، ملک میں رہ کر بابل کے بادشاہ کی خدمت کریں تو آپ کی سلامتی ہوگی۔ لیکن اس سال کے 7ویں مہینے میں اسماعیل بن نتنیہ بن الیسما نے 10 ساتھیوں کے ساتھ مصپا آ کر دھوکے سے جدلیہ کو قتل کیا۔ اسماعیل شاہی نسل کا تھا۔ جدلیہ کے علاوہ انہوں نے اس کے ساتھ رہنے والے یہودا اور بابل کے تمام لوگوں کو بھی قتل کیا۔ یہ دیکھ کر یہودا کے تمام باشندے چھوٹے سے لے کر بڑے تک فوجی افسروں سمیت ہجرت کر کے مصر چلے گئے، کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے تھے۔ یہویاکین کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہودا کے بادشاہ یہویاکین کی جلا وطنی کے 37ویں سال میں اویل مردوک بابل کا بادشاہ بنا۔
اسی سال کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن اس نے یہویاکین کو قید خانے سے آزاد کر دیا۔ اس نے اسے نرم باتیں کر کے اسے عزت کی ایسی کرسی پر بٹھایا جو بابل میں جلا وطن کیے گئے باقی بادشاہوں کی نسبت زیادہ اہم تھی۔ یہویاکین کو قیدیوں کے کپڑے اتارنے کی اجازت ملی اور اسے زندگی بھر بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے شریک ہونے کا شرف حاصل رہا۔ بادشاہ نے مقرر کیا کہ یہویاکین کو عمر بھر اتنا وظیفہ ملتا رہے کہ اس کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔